السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور آج میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ جو میرا سعید انالیسس کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پاکستان میں خصوصاً پنجاب کے اندر جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو، اس حوالے سے میں ہر حلقے کے بارے میں اپنی ایک وہاں سے کچھ حقائق اور کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، پھر اس کے ساتھ میرا ہلکا سا ایک انالیسس ہے کیونکہ میں پولیٹیکل انالسٹ ہوں، یہاں میں پچھلے 4-5 سال سے اس چیز میں ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو حلقہ 140 ہے، پی پی 140، یہ حلقہ خاصا اہم حلقہ ہے کیونکہ یہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے میاں خالد محمود صاحب، یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو علیم خان کے بہت قریب تھے، اور یہ پھر جا کے جس طرح حمزہ شہباز اور پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے، پھر یہ وہاں سے ڈی سیٹ ہو گئے تھے۔ تو آج میں اس حلقے کے بارے میں 2-3 مین چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آخر میں اپنا تبصرہ بھی بتاؤں گا کہ وہاں پر اب یہ جو آج ہم اگر 15 جون تک کی بات کریں تو وہ اب وہاں پر 15 جون تک کیا سچویشن ہے۔ آئی نو کہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، پولیٹیکل حالات ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ ہر دوسرے دن ہی کچھ نئی خبر آ جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کسی کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، پھر کوئی نیچے چلا گیا ہے، وہ پھر میں ہر دوسرے تیسرے دن میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ لیکن 15 جون تک کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے میں پھر آخری 2 منٹ میں اپنا انالیسس بھی دوں گا کہ اس حلقے کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم اس حلقے کے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس حلقے پہ جو الیکشن ہوا تھا پی پی 140 کے اوپر، جہاں پر میاں خالد محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 32,000 انہوں نے ووٹ لیے تھے، گجر صاحب تھے یہاں سے پی ایم ایل این کے، وہ انہوں نے تقریباً 26,500 ووٹ لیے تھے، پھر سندھو صاحب تھے جو آزاد ہیں، وہ یہاں سے تقریباً 22,000 آزاد حیثیت میں ووٹ لینے میں کامیاب رہے تھے۔ اب کیونکہ سچویشن تبدیل ہو گئی ہے، کینڈیڈیٹس تبدیل ہو گئے ہیں، ظاہر ملکی حالات بھی بڑے تبدیل ہو گئے ہیں، تو اس حلقے کی سیاست بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ اس حلقے کے اندر اگر ہم بات کریں، یہ جو حلقہ ہے پی پی 140، یہ شہر کا حلقہ ہے، شیخ اوبرا شہر کا۔ میں خود اس حلقے میں کافی دفعہ گیا ہوا ہوں، میرے وہاں پر دوست ہیں، کافی زیادہ دوست ہیں میرے، میں اکثر جاتا رہتا تھا، اب بھی میں وہاں پر جاتا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں میں کچھ چیزیں، کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں کے لوکل پالیٹکس کی، تو اس حلقے میں جو ووٹ بینک ہے وہ پارٹی کا تو ہے ہی، بہرحال تھوڑا بہت ہے، لیکن یہاں پر جو لوکل سیاست ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور وہ بھی برادری کی سیاست۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی پچھلے الیکشن اگر ہم بات کریں، تقریباً ہر الیکشن کے اندر ارئی برادری سے کینڈیڈیٹ ایک بنا ہے، کیونکہ ارئی برادری کا کافی وہاں پر ووٹ بینک ہے، تو اس وجہ سے وہاں کے جو ایم این اے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب وہ خود ارئی ہیں، یہ میاں خالد محمود صاحب یہ بھی ارئی تھے، یہ اس سیٹ سے جیتے تھے۔ پھر وہاں پر دوسرا سب سے بڑا جو ووٹ بینک ہے وہ ہے جٹ برادری کا، جس میں ورک سب سے بڑی برادری ہے۔ اب وہاں پر الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، اب یہ میاں دونوں جو ہے جو ارئی برادری ہے، ایم این اے میاں جاوید لطیف صاحب اور جو اب پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ اب آئے ہیں تحریک انصاف سے ہو کر میاں خالد محمود، وہ بھی ارئی ہیں، تو ارئی کے ایک جو ووٹ بینک ہے وہ ایک جگہ پہ جمع ہو گیا ہے۔ پھر جٹ جو ہے جو ورک برادری ہے وہ علیحدہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے اس دفعہ، یہ ان کے پرانے ورکر ہیں، وہاں پر وہ 2018 میں بھی کینڈیڈیٹ تھے، پھر وہ بیٹھ گئے تھے میاں خالد محمود کے حق میں۔ یہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر بھی ہیں، خرم شہزاد ورک ان کا نام ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو سندھو صاحب تھے وہ بھی انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں، لیکن ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کوئی خاص کیمپین سٹارٹ نہیں کی، تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت میں جائیں، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے۔ اس چیز کو ہم ذرا بعد میں ڈسکس کریں گے، بلکہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کی کیا پولیٹکس ہے، وہ کدھر ہے اس وقت۔ 2018 کے اندر جو گجر صاحب یہاں پی ایم ایل این کے تھے، ان کے بارے میں یہ وہاں شہر کے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے تقریباً 8-10 کروڑ روپے ان سے لیے تھے، کیونکہ ٹکٹ سندھو صاحب کو ملنا تھا، لیکن یہ آخری موقع کے اوپر انہوں نے ٹکٹ گجر صاحب کو دے دیا۔ گجر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ باہر اوورسیز پاکستانی ہیں، وہاں پر ان کا اچھا خاصا بزنس ہے، وہ بڑی بزنس فیملی ہے، تو اس لیے ٹکٹ ان کو دیا تھا۔ اور اس کا تھوڑا سا ہمیں لگ بھی رہا ہے اس چیز میں تھوڑی سچائی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا نہیں ہے گجر صاحب کہاں گم ہے، اب الیکشن ہو رہا ہے، اب بھی نہیں ہے وہ اس سیٹ کے اوپر۔ تو بہرحال یہ جو وہاں پر ایک رائے ہے لوگوں کی، اس میں تھوڑی سی صداقت لگتی ہے
کہ شاید ایسے ہی ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب اس سیٹ کے اوپر اپنے بھائی کو امیدوار بنانا چاہ رہے تھے، وہ ہم نے دیکھا اس حوالے سے وہ کمپین بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جس طرح سے ضمنی الیکشن اب ہو رہے ہیں، وہ جس طرح میاں خالد محمود نون لیگ کی ٹکٹ کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو وہ پھر ممکن نہیں تھا۔ حالانکہ یہ ایک موقع پر یہ بات ہوئی کہ میاں خالد محمود شاید الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے علیم خان الیکشن نہیں لڑ رہے، ان کے باقی 2-3 اور بھی بندے ہیں وہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے کسی وجہ سے، شاید بھی نہیں یہ بھی نہ لڑ رہے۔ پھر یہ لگا کہ شاید میاں جاوید لطیف اپنے جو بھائی ہیں اس کو امیدوار کریں، اس لیے گجر صاحب کو بھی انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی، وہ بھی کہیں گم ہو گئے۔ جو سندھو صاحب تھے، جو میاں جاوید صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے، ان کو جب اب یہ لگا کہ ظاہر ہے اب میاں جاوید لطیف یا تو بھائی کو ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں، اگر ظاہر ہے اس وجہ سے اگر نہیں دے پا رہے جس طرح اب الیکشن ہو رہا ہے تو ظاہر ہے میاں جو خالد محمود اگر ان کو ٹکٹ مل گئے تو ان کو یہ لگا کہ اب ان کی سیاست PMLN کے اندر تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو سندھو صاحب تھے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کے ساتھ، ایون عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے ان کی بات کرائی ہے، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی آپ سندھو صاحب نے یہ کہا جی آپ ٹکٹ ہمیں دے دیں، اس دفعہ ہم جو جنرل الیکشن آنے والے ہیں وہاں پر آپ کی حمایت کریں گے۔ تو بہرحال وہاں پر کچھ لوگوں کا جو خیال تھا کہ ان کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ PMLN کے بندے ہیں، تو پھر ایسے نہ ہو کہ کسی موقع کے اوپر یہ پھر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے۔ یہ جو خرم ورک ہیں، خرم شہزاد ورک، یہ ڈسٹرکٹ بار کے اب صدر بھی ہیں شیخو پورہ کے، یہ وہاں پر بڑے ریناؤنڈ فیملی ہے، یہ ان کا کردار بڑا لوگوں کے ساتھ اچھا رہا ہے، یہ لوگ ان کو جانتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ تگڑے بھی ہیں۔ پھر جس طرح کی شیخو پورہ کے پولیٹکس ہیں، ظاہر آپ کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس تھوڑا بہت ڈنڈا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اب جٹ برادری مجھے لگتا ہے اب ایک سائڈ پہ ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے یہ جو ورک صاحب ہیں یہ بہرحال یہ جو حلقہ ہے اس کے اوپر جو الیکشن لڑنا ہے، جو اس کی سائنس ہے پوری جس طرح میاں جاوید لطیف صاحب الیکشن لڑتے ہیں، باقی لوگ جس طرح شیخو پورہ میں سیاست کرتے ہیں، یہ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں، یہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اچھا ان کی جو اگر ٹکٹ کی بات کریں تو یہ ان کو ٹکٹ ایسے نہیں ملا کہ یہ گئے اور ان کو ٹکٹ مل گیا، ان کی پچھلے 2-3 ماہ کے اندر بڑی خاص ملاقاتیں رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں فواد چودھری صاحب کے ساتھ، اسد عمر کے ساتھ، پھر جو علی محمد خان ہے یہ ان کے ساتھ ان کی بڑی باتیں گپ شپ چلتی رہی ہے، ملاقاتیں رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کی جو ملاقاتوں کے جو تصاویر ہیں وہ چلتی رہی ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ یہ پرانے بہرحال بندے بھی تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر یہ جو وکلاء کی جو پولیٹکس سٹارٹ ہوئی ہے، مجھے یہ لگتا ہے شاید یہ بھی ایک فیکٹر تھا، عمران خان صاحب نے ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا جو اس برادری کو بھی بارہ ریپرزینٹ کرتا ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے بھی عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے جو بنی گالہ میں ان کا ایک کنونشن ہوا وکلاء کا، کہ ہم اگلی دفعہ جو وکلاء ہیں لوگ ہماری پارٹی کے، ہم ان کو بھی ٹکٹیں دیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے شاید یہ بھی ایک ذہن میں تھا PTI کے اور عمران خان صاحب کے کہ ایک ایسے بندے کو دیا جائے جس کو لوگ جانتے بھی ہوں اور مقابلہ کیا جا سکے۔ اب اس سیٹ کے اوپر جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں جو خالد محمود صاحب ہیں ان کے لیے بڑا ٹف ہوتا جا رہا ہے یہ مقابلہ اس سیٹ کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب صحیح طرح سے کمپین نہیں کر پا رہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر اس بار یہ جیت گئے تو ظاہر ہے وہ جنرل الیکشن کے اندر پھر انہی کو ٹکٹ دینا پڑے گا اور ان کے بھائی پیچھے رہ جائیں گے۔ میرا اپنا یہ تجزیہ یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید میاں جاوید لطیف صاحب کے بعد ایک اچھا موقع ہے اپنے بھائی کو ان کرنے کے لیے کہ اگر وہ ان کی کوئی اچھی طرح سے سپورٹ نہ کریں تو پھر ہم نے دیکھا ہے، لیکن جو حمدہ شہباز ہیں انہوں نے بڑی سختی کی ہے کہ یہ ساری سیٹیں ہم نے جیتنی ہے، اور میاں جاوید لطیف صاحب کو یہ کہا گیا ہے، ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ سیٹ آپ کی وجہ سے ہم یہ نہ جیت سکے تو پھر آپ اپنی جو ٹکٹ ہے نا اس کا پھر ہم سے لے کے دکھائیے گا۔ بہرحال یہ ایک دھمکی کہہ سکتے ہیں یا ایک دباؤ سے کہہ سکتے ہیں جو پارٹی کے اندر لیڈروں کے اوپر ہوتا ہے۔ اب جو شہر کے اندر جو ہوا چلی ہوئی ہے وہ PTI کے حق میں ہے، اس وجہ سے کیونکہ ایک تو میاں خالد محمود صاحب ڈیفیکٹ کر کے آئے تھے، منحرف ہو گئے تھے، شیخ پورہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے بہت بڑے احتجاج بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے بڑے احتجاج کیے ہیں، پھر ان کے اپنے حلقے کے اندر لوگ اس میں تھے اور باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ جی آپ نے ایک ایسی اچھی خاصی فیملی کے بندے
آپ نے جا کے پیسوں کے لیے بہرحال جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں آپ نے ڈیفیکٹ کر لیا، اور کس کے لیے؟ علیم خان کے لیے، یا ایسے سمجھیں جہانگیر ترین کے لیے. تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ الیکشن. پھر وہاں پر جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح مہنگائی جا رہی ہے، تو میرا یہ خیال ہے، میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر میاں خالد محمود صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو کھڑے کر دیتے تو زیادہ مناسب تھا، کیونکہ وقتی غصہ بھی ہے. وہ جو نوجوان لوگ ہیں وہاں پر پارٹی اپنے غصہ دکھائے گی. پھر جو کینڈیڈیٹ اب خرم شہزاد ورق انہوں نے کھڑا کیا، وہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور پی ایم ایل این خود بڑی ڈیوائیڈڈ ہے وہاں پہ. اب کس کو سپورٹ کیا جائے کس کو نہ کیا جائے، کیونکہ اگر سدھو صاحب بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، جس کا ویسے مجھے امید لگ بہت کم رہا ہے کہ وہ شاید الیکشن لڑیں. بہرحال تو اس حوالے سے جو خالد محمود ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حمزہ شہباز سے کچھ فنڈ وغیرہ لے کر آئے ہیں یا کوئی اور طریقے سے، جس طرح ظاہر ہے ایک مشینری ہوتی ہے وہاں پر ہم نے دیکھا ہے جو بیوروکریسی ہے، ڈسٹرکٹ بیوروکریسی ہے، وہ بڑھ چڑھ کے میاں خالد محمود کا ساتھ دے رہی ہے. میاں جاوید لطیف کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلیں، ان کی کمپین کریں. ایک دو جگہ پر وہ گئے بھی ہے، لیکن وہ اس دلی جذبے کے ساتھ نہیں گئے جس طرح سے وہ باقی لوگوں کی کمپین کرتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب وہاں پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ حلقہ ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے لاہور اور شیخوپورہ، یہ تقریباً ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں. تو یہ تقریباً ایک طرح کی پولیٹکس ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لاہور کے اندر بھی جو 3-4 حلقے ہیں وہاں پر بڑے مضبوط امیدوار انہوں نے وہاں پر کنٹیسٹ کے لیے وہاں پر لانچ کیے ہیں پی ٹی آئی نے. گو کہ 1-2 سیٹ کے اوپر مسئلہ ہے، پھر اس کو ڈراپ کر دیا گیا، پھر کسی اور کو دیا گیا. تو وہ اس حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا. شیخوپورہ کی جو اب تک کی 15 جون کی سچویشن یہ ہے کہ میاں خالد محمود صاحب تھے جو پہلے بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی سے کم بہرحال وہ ایک 32,000-4,000 بڑا اچھا خاصا ووٹ ہے اس سے جیتے تھے. اب وہ سچویشن نہیں ہے. میرا یہ ذاتی خیال یہ تجزیہ یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی کا ہاتھ آگے ہے، وہ یہ سیٹ جیتنے جا رہی ہے. ہاں اگلے ظاہر 1 ماہ رہتا ہے ابھی تک کہ حالات بیچ میں حالات کس طرح ہو جائیں، کوئی فنڈز آ جائیں، کوئی لوکل لوگوں کے کام ہو جائیں، پرسنل لوگوں کے کام اگر یہ کرا دیں، جو یہ بہرحال ہمارے پولیٹیکل جماعتوں کا وتیرہ رہا ہے ووٹ کو کھینچنے کے لیے. لیکن اس وقت تک میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے. خرم شہزاد ورق صاحب یہ سیٹ جیت جائیں گے. اور اس حوالے سے اگر کسی کا ڈفرینٹ اگر وہ تجزیہ ہو، بات ہو، پلیز کمنٹ کر دیجئے. موسٹ ویلکم. تھینک یو سو مچ.